گانوں میں، فلموں میں، ڈراموں میں کچھ ایسے جملے بولے جاتے ہیں، کچھ ایسے فکرے جو ہے وہ یوز کیے جاتے ہیں کہ جو مطلب کفر کی حد تک پہنچ جاتے ہیں یا کفر ہوتے ہیں۔ اب ایسے وقت پر اگر علماء لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ جملہ کفر ہے، یہ غلط ہے، تو ایسے میں کچھ لبرل حضرات جو ہے نا وہ اچانک یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اسلام کو کیا ہے یا علماء کو کیا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ان کو اسلام جو ہے وہ خطرے میں پڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے اور یہ جو اعتراض ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ بھی ایک معروف جملہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کے اوپر اگر یہ کہا جائے کہ بھئی ایسی بات نہ کرو، یہ جو ہے وہ اسلام کی بنیادوں کے خلاف ہے اور اس کے بعد بندہ مسلمان نہیں رہتا، تو فوراً آگے سے بات شروع ہو جاتی ہے، لو جی یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ایک تو اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے، چند ایک سوالات میں اس کے اوپر عرض کرتا ہوں، ان سوالات کے جواب کے اندر ہی اس سوال کا جواب ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، بندہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو مسلمان ہو جاتا ہے یا نہیں؟ جی ہو جاتا۔ چھوٹی سی بات سے کیسے ہو گیا؟ سوال ہے چھوٹی سی بات سے اسلام خطرے میں تو نہیں پڑتا، جی، ہاں اسلام کے اندر بندہ آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ تو بھائی اگر چھوٹی سی بات کہنے سے، یعنی ظاہری جملے کے اعتبار سے چھوٹی سی بات کہنے سے ایک بندہ کفر سے اسلام میں آ سکتا ہے تو اسلام سے کفر میں جا بھی سکتا ہے۔ بہت خوب مثال ٹھیک دیا۔ ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا اسلام کے کچھ مسلمہ قطعی عقیدے ہیں یا نہیں ہیں؟ جی ٹھیک، لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان سے نا واقف ہے یا نہیں ہے۔ ہیں۔ اپنی لا علمی اور ناواقفی میں وہ ان اسلامی عقیدوں کے برخلاف جملے بول دیتے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل، سننے میں آیا ہے، بول دیتے ہیں۔ اگر لوگ اپنی لا علمی کے اندر اسلام کے قطعی عقائد کے برخلاف جملے بول دیتے ہیں، ان کو سمجھانا چاہیے یا نہیں؟ جی بالکل سمجھانا چاہیے۔ ان کو جب سمجھانا ہے تو ان سے کیا کہیں گے کہ یہ اسلام کا عقیدہ ہے اور آپ کا جملہ اس کے خلاف ہے۔ ٹھیک، ہم یہی عقیدہ اپنا کر تو مسلمان ہوئے تھے، اگر آپ اس کا مذاق اڑائیں گے اور اس کے برخلاف کریں گے تو آپ اس عقیدے کو چھوڑیں گے تو آپ اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ ٹھیک، جب یہی بات کہیں گے تو یہی تو اسلام خطرے میں پڑا اس کا، ٹھیک ہے، تو یہ تو کہا جاتا ہے۔ جی آخر اس میں کون سی چیز ہے کہ جس کے اوپر اعتراض ہے؟ یا تو اسلام کے عقیدے ہو ہی نہ، تو پھر جو مرضی بولتے رہو، فرق ہی کوئی نہ پڑے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اسلام کے عقیدے ہیں، لوگوں کی بڑی تعداد ان سے ناواقف ہے، لا علمی کے اندر ان کے برخلاف بولتے ہیں۔ جب وہ بولتے ہیں تو ان کو سمجھانا چاہیے، جب ان کو سمجھانا ہے تو جو مسئلہ ہے وہی بیان کیا جائے گا نا، اس کو وضو کے مسائل تو نہیں سمجھانا شروع کر دیں گے۔ اگر کفر اسلام کی بات ہے تو اسی کے متعلق بات کی جائے گی۔ اب یہ بات کہ نہیں جناب، لوگ بولتے ہیں کہ ہم تو اس طرح کی بات مذاق میں کر رہے تھے اور گپ شپ کے طور پہ کر رہے تھے، اور یہ تو ایک گانا تھا یا تو ایک فلم کا ڈائلاگ تھا یا یہ تو کامیڈی کی بات تھی، یہ تو ایک مزاحیہ جملہ تھا، اس میں جو ہے وہ ہمارا دل کا عقیدہ تھوڑی بدلا تھا۔ ٹھیک، آگے سے لوگ بعدوں کا بول دیتے کہ یار ہمارا کو دل تھوڑی تھا کہ ہم اسلام چھوڑ کے کفر کی طرف جا رہے ہیں، یہ تو ایک مزاحیہ بات تھی، اس اعتبار سے جملہ بول دیا۔ عرض یہ ہے کہ اسلام اور اسلام کے عقائد جو ہے یہ مذاق کی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ اللہ، بہت خوب، جی۔ اللہ رسول کے بارے میں جو ہمارے عقیدے ہیں یہ مذاق کی باتیں نہیں بے ہیں، شک بے شک، یہ گپ شپ کے موضوع نہیں ہیں، جی یہ ڈرامے اور فلموں کے موضوع نہیں ہیں، یہ کامیڈی کے جملے نہیں ہیں۔ عقیدہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، عقیدہ بہت بڑی چیز بے ہے۔ شک، ایسے لوگ کہ جو بطور مذاق کے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جملے بول دیتے تھے، یہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے، لیکن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ذرا قرآن پڑھ کے دیکھ لے، پھر پتہ چل جاتا ہے کہ کیا اسلام کے برخلاف جملے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دل سے وہ جملہ بولا جائے یا مذاق میں بولو تو بھی حکم لگ جاتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، منافقوں کا طریقہ یہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام سے جب ہٹ کے بیٹھے ہوتے تو صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے، نبی پاک علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، اس طرح کی باتیں کرتے۔ تو ان کے بارے میں جب شکایت پہنچی کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے بلا کے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، اے نبی تم فرماؤ کہ اے منافقو،
کیا اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کی آیتوں سے ہی تم استہزاء کرتے ہو؟ اللہ تمہیں مذاق اڑانے کے لیے اللہ اور اس کا رسول اور اللہ کی آیتیں ملی. اللہ اللہ لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ. اللہ یہ مذاق کا بہانہ نہ بناؤ، یہ اللہ. کامیڈی کا، جی. یہ مزاح کا، یہ گپ شپ کا، یہ وقت گزاری کا بہانہ نہ بناؤ. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اللہ اللہ تم اپنے اس ایمان کے بعد کافر ہو چکے. استغفر یہ اللہ. قرآن پاک کی آیت، یہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے ان لوگوں کے اوپر جو مذاق میں، مزاح میں، کامیڈی میں، گپ شپ میں، وقت گزاری میں، جسٹ فار جوکنگ میں جو اللہ کے رسول اور اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کیا تمہیں خدا ہی ملا مذاق اڑانے کے لیے؟ کیا خدا کا رسول ہی ملا مذاق اڑانے کے لیے؟ کیا اللہ کی آیتیں، کیا قرآن کی باتیں تمہیں ملی مذاق اڑانے کے لیے کہ تم جنت کا مذاق اڑا، جہنم کا مذاق اڑا؟ جیسے آج کا ٹرینڈ ہے، جی جنت کا مذاق اڑاتے ہیں اور جنت کی حوروں کا مذاق جی، اڑاتے اسٹیج ہیں، شو میں، اسٹیج ڈراموں شو میں، کے اندر، فلموں ڈراموں میں، کے جی، اندر، ٹھیک ہے. ایسے. جہنم کا مذاق اڑاتے ہیں کہ جناب جہنم کے اندر اس طرح جہنمی ہوں گے جیسے پکوڑے تلے جاتے ہیں. اس طرح کے جملے آئے دن لکھے ہوتے ہیں. جی یہ مذاق نہیں ہے تو کیا ہے یہ؟ جی تو کیا خدا کی آیتیں اور خدا کا دین اور قرآن کی باتیں ہی میری مذاق کرنے کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے نہ بناؤ، تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو چکے. اللہ. تو لہذا دین کا معاملہ بڑا نازک ہے، اس کو مذاق کے اندر بھی اس کے برخلاف بات کریں گے تو دائرہ اسلام سے نکل جانے کے خدشات موجود ہوتے ہیں.